چنگیز خان ایک دن مقدس پہاڑ کی چوٹی پر غائب ہو گیا۔ جب وہ پلٹا تو اس نے اعلان کیا کہ اسے آسمان کے دیوتا نے چین فتح کرنے کی خوشخبری سنا دی ہے، لیکن چینیوں کے پاس تو بارود تھا۔ پھر چنگیز خان نے گھوڑوں پر بیٹھ کر بندوق اور بارود کا مقابلہ کیسے کیا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے چین جیسی طاقتور سلطنت پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی تھی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز چنگیز خان کون تھا کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ چنگیز خان کے زمانے میں چین پر جن طاقتور خاندانوں کی حکومت تھی ان میں چن خاندان کی سلطنت سب سے طاقتور تھی۔ انہیں چن دا گریٹ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے حکمران آسمان کو خدا مانتے تھے اور خود کو آسمان کا بیٹا کہتے تھے۔ ادھر چنگیز خان کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ وہ آسمان کا بیٹا ہے اور آسمان نے پوری دنیا کی حکومت اس کی جھولی میں ڈال دی ہے۔ ایک تو یہی ان میں ٹکراؤ کی وجہ تھی، لیکن ایک اور بہت بڑی وجہ تنازعہ یہ تھی کہ دونوں کے بارڈرز پر کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی۔ اب چونکہ چینی سلطنت زیادہ طاقتور تھی، اس لیے زیادتی بھی اکثر انہی کی طرف سے زیادہ ہوتی تھی۔ سرحدی علاقوں میں چین سلطنت کے سپاہی یعنی چینی سولجرز منگول علاقوں میں لوٹ مار کرنے آ جاتے تھے۔ وہ منگولوں کی عزت اور مال بھی لوٹتے اور جاتے ہوئے منگول بچوں کو غلام بنا کر ساتھ بھی لے جاتے تھے۔ دوسری طرف منگولوں اور تاتاریوں کے لشکر بھی چینی علاقوں میں لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ تو ان دونوں وجوہات کی بنا پر دونوں ریاستوں میں کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی، معمول کی بات تھی۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ چین سلطنت میں نیا شہنشاہ آیا۔ یہ شہنشاہ منگولوں کو معمولی خانہ بدوش سے زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے چنگیز خان کو ایک پیغام بھیجا۔ پیغام یہ تھا کہ وہ چینی شہنشاہ یعنی چین سلطنت کے شہنشاہ کی اطاعت قبول کر لے۔ چنگیز خان نے یہ پیغام سنا، اس طرف منہ کیا جدھر چین ہے اور زور سے تھوک دیا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر کود کر سوار ہوا اور ایک طرف نکل گیا۔ اس کا یہ اقدام چین سلطنت کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ 1211 میں اس نے اسی مقصد کے لیے اپنے قبائل کو جمع کیا۔ عورتیں، مرد اور بچے الگ الگ گروپس میں آسمان کے دیوتا سے دعائیں مانگنے لگے، لیکن چنگیز خان ان دعا مانگنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ وہ کہاں تھا؟ یہ جو خوبصورت سا نیشنل پارک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ منگولیا کا گورکھی تیراج نیشنل پارک ہے۔ اس دلفریب پارک کی اس خوبصورت اور بلند پہاڑی برکان کالدون پر چنگیز خان آسمان کے دیوتا سے فتح مانگنے چلا آیا تھا۔ منگولوں میں اس پہاڑی کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ چنگیز خان 3 سے 4 روز تک اسی پہاڑی پر رہا۔ جب وہ پہاڑی سے اترا تو اس کا چہرہ پرعزم تھا۔ اس نے اپنی فوج سے کہا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، نیلے آسمان نے ہم سے فتح کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر منگول جوش میں بھر گئے۔ انہوں نے چین سلطنت پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی، لیکن چینیوں کی آبادی اور اسی لحاظ سے ان کی فوج بھی بہت بڑی تھی۔ دوسری طرف منگولوں کے مقابلے میں چینیوں کی فوج ماڈرن بھی بہت زیادہ تھی۔ چنگیز خان ایک گھاک جرنیل کی طرح یہ باتیں سمجھ رہا تھا کہ صرف جوش و جذبے سے چینیوں کو ہرانا ممکن نہیں، اس لیے اس نے گہری چال چلی۔ اس نے چینی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ اس نے یوں کیا کہ چین سلطنت کے اہم علاقے منچوریا میں حکومت کے خلاف باغیانہ جذبات پائے جاتے تھے۔ چنگیز خان نے انہی جذبات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا اور منچوریا میں بغاوت کروا دی۔ اب ظاہر ہے چینی فوج کا ایک حصہ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے منچوریا چلا گیا، جس سے مرکز میں فوج کی تعداد تھوڑی رہ گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب مئی 1211 میں چنگیز خان نے چین سلطنت پر چڑھائی کر دی۔ اس کے پاس شروع میں 65,000 کی فوج تھی۔ یہ فوج تقریباً 1000 کلومیٹر طویل صحرائے گوبی کو صرف 1 مہینے میں عبور کر گئی اور شمالی چین میں داخل ہو گئی۔ چنگیز خان کو فتح کی پختہ امید تھی، لیکن اپنی امیدوں کے بالکل الٹ
चंगेज खान नाकाम हो गया। कम फौज के बावजूद चीनियों ने कामयाब दिफा किया था। इसकी वजह यह थी कि चंगेज खान का होमवर्क पूरा नहीं था। वो खुले मैदान में लड़ने की महारत तो रखता था, लेकिन चीनियों ने जिस तरह अपने शहरों को किलों में बदलकर महफूज बना रखा था, ये चंगेज खान के लिए एक नई चीज थी। उसके पास किलों की मजबूत दीवारें तोड़ने के लिए मंजनेकें या दरवाजे गिराने के आलात भी नहीं थे। इसलिए उसे हर जगह पर अंदाजों से बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था। फिर यह हुआ कि इस दौरान मौसम सरमा का आगाज हो गया। आसमान से बरसती बर्फ में जंग तो एक तरफ रही, गैर मुल्क में पड़ाव भी नामुमकिन था। सो चंगेज खान फतह तो नहीं, लेकिन एक तजर्बा हासिल करके पलट आया। इसी नाकाम हमले से सीखते हुए उसने फिर से तैयारी की। 1213 में चंगेज खान ने एक दफा फिर चिन सल्तनत पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा तैयार था। उसकी फौज में भी ज्यादा सिपाही थे और उसकी फतूहात की रफ्तार भी बहुत तेज थी। वो इलाकों पर इलाके फतह करता हुआ चिन सल्तनत के दारुल हुकूमत जोंगडू की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। ये शहर उसी जगह कायम था जहां आज चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग वाक़या है। चिन सल्तनत चंगेज खान का मुकाबला तो कर रही थी, लेकिन हकीकत ये थी कि इस बार उनके पास इतने बड़े मंगोल लश्कर के मुकाबले के लिए भरपूर वसाइल और वेल ट्रेंड आर्मी मुनासिब तादाद में मौजूद ही नहीं थी। लेकिन चीनी कमांडर्स ने यह किया कि इस कमी को पूरा करने के लिए गरीब किसानों को भर्ती करना शुरू कर दिया। इन किसानों को पैदल फौज यानी इन्फेंट्री का हिस्सा बनाया गया और इनकी मदद के लिए घुड़सवार दस्ते मुकर्रर किए गए जो ट्रेंड सोल्जर्स थे। अब मैदान में चीनियों की फॉर्मेशन ये होती थी कि दरमियान में किसानों की पैदल फौज होती थी, इन्फेंट्री होती थी और दाएं बाएं ट्रेंड सोल्जर्स घोड़ों पर सफ़ें बांधे खड़े होते थे। चंगेज खान ये फॉर्मेशन देख रहा था। उसने इसका एक ज़बरदस्त हल निकाल लिया। वो ये कि जब लड़ाई शुरू होती तो मंगोल तीरंदाज सामने से तीरों की बारिश करके किसानों की पैदल फौज को पीछे भागने पर मजबूर कर देते। अब रह जाते थे दाएं बाएं खड़े घुड़सवार दस्ते। तो जब तीरों की बारिश हो रही होती थी तो मंगोलों के घुड़सवार दस्ते पहाड़ों के पीछे से घूमकर दुश्मन की घुड़सवार फौज पर अकब से हमला कर देते। इससे चीनी घुड़सवार फौज घेरे में आकर मारी गई। मैदान में मुकाबले ही की तरह चंगेज खान ने अब किले फतह करने की भी एक जबरदस्त तरकीब ढूंढ निकाली थी। उसके सिपाही पहले किसी चीनी किले का मुहासरा कर लेते, कुछ अरसे बाद वो अपना खाना पीना वहीं छोड़ते और पसपा होने की अदाकारी करते। चीनी सिपाही मंगोलों को भागते देखकर शहर के दरवाजे खोलकर मंगोलों का छोड़ा हुआ सामान उठाने या उनका ताक़ुब करने के लिए बाहर निकल आते। मंगोल फौज इसके लिए पहले से तैयार होती थी, सो उनके छुपे हुए दस्ते और उनकी भागने वाली फौज पलटकर हमला कर देती। इस तरकीब से चीनियों को किले का दरवाजा तक बंद करने की मोहलत नहीं मिलती थी और मंगोल किलों पर किले फतह करते चले जाते थे। लेकिन ठहरिए, यहाँ आपके जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा होना चाहिए कि चीन ने तो एक अजीम शान दीवार चीन बना रखी थी और इस दीवार का अहम तरीन मकसद ही ये था कि वो हमला आवरों को रोके। तो फिर चंगेज खान ने ये रुकावट कैसे पार की? दरअसल तारीख में इसके बारे में दो वर्जन्स हैं। एक ये कि चंगेज खान ने दीवार चीन को बाईपास किया था, यानी दीवार से हटकर एक और रास्ता तलाश किया था। ये भी मशहूर है कि चिन सल्तनत की जो फौज चंगेज खान से लड़ने के लिए आई थी वो एक किराए की फौज थी और इसीलिए चंगेज खान ने उन्हें आसानी से अपने साथ मिला लिया था। और भी कुछ मफरूज़े इस बारे में लिखे गए हैं, मगर तारीख का एक दूसरा मजबूत वर्जन भी है जो ज़रा ज़्यादा रैशनल, लॉजिकल लगता है। वो ये कि चंगेज खान के दौर में दीवार चीन इतनी बड़ी थी ही नहीं कि इसे क्रॉस करना नामुमकिन हो और इसे बाईपास ही करना पड़े। इसलिए चंगेज खान थोड़ी सी हिकमत अमली के साथ दीवार चीन पार कर गया था। फिर किलों पर किले फतह करता वो चिन सल्तनत के मरकज़ यानी बीजिंग के पास पहुंच गया। लेकिन यहाँ से जो उसने देखा
یہ اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ چنگیز خان تو دریاؤں، خیموں، پہاڑوں اور چھوٹے چھوٹے عارضی قصبوں میں رہنے کا عادی تھا۔ اس نے راستے میں چین کے دوسرے شہر بھی دیکھے تھے، لیکن وہ بھی کوئی خاص بڑے نہیں تھے۔ جب وہ بیجنگ جیسے دنیا کے عظیم الشان شہر کے قریب پہنچا تو یہ منظر اس کے لیے کہانیوں جیسا تھا۔ اسے اپنے سامنے دور تک پھیلا عظیم شہر نظر آیا، میلوں تک پھیلے گھر دکھائی دیے۔ اس نے دور سے بڑی بڑی عمارتوں کے ہیولے دیکھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ حیرت اور سوچ میں گم ہو گیا، کیونکہ یہ شہر جتنا بڑا تھا اتنا ہی محفوظ بھی تھا۔ اس کی سیکیورٹی بھی اتنی ہی اچھی تھی۔ شہر کے ارد گرد 30 میل لمبی اور 40 فٹ اونچی دیواریں تھیں۔ ان دیواروں پر 900 ٹاورز تھے جن میں تیر انداز پہرے دار بیٹھتے تھے، جبکہ شہر کے 12 گیٹس تھے۔ شہر کے گرد 3 اطراف میں خندق تھی جس میں پانی بھرا رہتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دارالحکومت کی حفاظت کے لیے شہر کے باہر بھی 4 چھوٹے چھوٹے شہر بسائے گئے تھے۔ ان چاروں کے گرد بھی مضبوط دیواریں اور خندقیں موجود تھیں۔ پھر ان چھوٹے شہروں کو زیر زمین راستوں، انڈر گراؤنڈ ٹنلز کے ذریعے دارالحکومت سے ملا دیا گیا تھا۔ ارد گرد موجود چھوٹے شہروں میں سے ہر شہر کے اندر 4000 سپاہی تھے، جبکہ دارالحکومت کے اندر 20 سے 24,000 فوجی ہوشیار رہتے تھے۔ یعنی شہر کی کل محافظ فوج کی تعداد 40,000 تک پہنچ جاتی تھی، مگر ضرورت پڑنے پر اس فوج میں یک لخت 4 لاکھ کا اضافہ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ بھلا کیسے؟ وہ ایسے کہ شہر کی کل آبادی 4 لاکھ تھی اور اسے کسی بھی وقت ایک حکم کے نتیجے میں جنگ میں شامل کیا جا سکتا تھا۔ سو ایک خانہ بدوش فوج کے لیے بیجنگ تقریباً ناقابل تسخیر شہر تھا۔ چنگیز خان بھی کچھ جائزے کے بعد بھانپ چکا تھا کہ اس کے لیے یہ شہر فتح کرنا ممکن نہیں، اس لیے اس نے شہر کو مسلسل محاصرے میں رکھ کر چین شہنشاہ کو دباؤ میں لانے کا فیصلہ کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کی جا سکے۔ سو اس نے فوری طور پر 5000 سپاہیوں کو تعینات کر کے شہر کو جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ پھر اس نے چین شہنشاہ کے پاس اپنا سفیر بھیج کر چند شرائط کے بدلے صلح کی پیشکش کی، لیکن شہنشاہ کو اپنے دفاعی نظام پر، سیکیورٹی سسٹم پر بہت مان تھا۔ اس نے یہ پیشکش ٹھکرا دی کیونکہ شہنشاہ کو یقین تھا کہ چنگیز خان اتنا مضبوط شہر فتح نہیں کر سکے گا، اور آخر کار موسم کی سختیاں اور وقت کا جبر اسے خالی ہاتھ پلٹ جانے پر مجبور کر دے گا۔ لیکن وہ ایک بات سے لا علم تھا، وہ یہ کہ اس کا ایک اپنا گورنر اس کے خلاف سازش کر رہا ہے، اور اس سازش کا انڈائریکٹ فائدہ چنگیز خان کو ہونے والا تھا۔ چین شہنشاہ کا ایک گورنر چی چنگ سلطنت پر قبضے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیجنگ کی طرف بڑھا اور منگول سپاہیوں سے بچتا بچاتا بیجنگ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر پہنچتے ہی بلند آواز میں کہا، منگول میرے پیچھے لگے ہیں، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ پہرے داروں نے شہر کے دروازے کھول دیے، لیکن چی چنگ نے شہر میں داخل ہو کر شاہی محل پر دھاوا بول دیا۔ شہنشاہ اور اس کے محافظ اچانک حملے کا وار سہ نہ سکے، یہاں تک کہ چنگ شہنشاہ، جسے منگول گولڈن خان کہتے تھے، وہ بھی لڑائی میں مارا گیا۔ چی چنگ نے بجائے خود شہنشاہ بننے کے کنگ میکر بننے کو ترجیح دی۔ اس نے چین خاندان کے ایک کمزور شخص کو تخت پر بٹھا دیا اور خود چین سلطنت کا سپریم کمانڈر بن گیا۔ اب چینی تخت پر ایک کٹھ پتلی حکمران بیٹھا تھا، لیکن آرڈر کمانڈر ان چیف سپہ سالار کا چل رہا تھا۔ لیکن اس ساری کاروائی کا فائدہ چنگیز خان کو صرف یہ ہوا کہ چی چنگ نے جب چنگیز خان کے مقابلے کے لیے فوج کی کمان سنبھال لی تو وہ بیمار ہو گیا، لیکن وہ بیماری کی حالت میں بھی جنگ کرنے نکلا۔ وہ ایک چھکڑے پر لیٹ کر منگولوں کے خلاف چینی فوج کی کمان کرتا رہا۔ اس نے لگاتار 2 دن تک منگول فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، لیکن اب اس کی صحت مسلسل بگڑ رہی تھی۔ بیماری نے اسے مزید لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ تیسرے روز اس نے اپنے ایک کمانڈر جس کا نام کاؤ تھا، اس کو منگولوں کے مقابلے پر بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن بھیجنے سے پہلے اس نے کاؤ کو دھمکی دی کہ اگر وہ شکست کھا کر لوٹا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔
काओ मौत का ये खौफ दिल में लिए मैदान जंग में गया और हार गया। शिकस्त के बाद काओ शहर के दरवाजे पर अपनी सरकटी लाश आलम तसव्वुर में देखने लगा। बहरहाल काओ चुपके से, इससे पहले कि किसी के इल्म में आए, शहर में अपने वफादारों के साथ दाखिल हुआ, अपने बॉस ची चिंग के पास गया और उसकी गर्दन उड़ा दी। वो एक बीमार किंग मेकर के हाथों नहीं मरना चाहता था। ची चिंग की मौत की खबर फैलते ही उसके वफादार सिपाही गुस्से में भर गए। शहर में खाना जंगी शुरू हो गई। 2 रोज तक दोनों ग्रुप्स के सिपाही आपस ही में लड़ते रहे, एक दूसरे का खून बहाते रहे। लेकिन फिर कठपुतली शहंशाह ने मुदाखलत की और किसी न किसी तरह दोनों ग्रोहों में सुलह करवा दी। सुलह के बाद काओ नया सुप्रीम कमांडर भी बना दिया गया। लेकिन शहर के हालात खराब से खराब तर होते जा रहे थे। चंगेज़ खान के सख्त मुहासरे की वजह से शहर में खाने पीने की चीज़ें कम पड़ गई थीं। ऐसे में चंगेज़ खान ने शहंशाह को हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए एक और बड़ा फैसला किया। उसने बीजिंग को जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी के लिए 5000 फौज छोड़कर बाकी फौज को मुख्तलिफ टोलियों में तकसीम किया। फिर इन टोलियों को चीन सल्तनत के दूसरे शहरों में लूट मार के लिए भेज दिया। मकसद ये था कि शहंशाह को जब अपने शहरों की तबाही की खबरें मिलेंगी तो वो हथियार डाल देगा। दूसरा मकसद ये भी था कि चंगेज़ खान की फ़ौज के लिए राशन और मुहासरे से तंग आए फ़ौजियों के लिए अपनी ज़रूरियात मुहैया करने का एक सामान हो सकेगा। ताहम इन टोलियों को नए शहर फतह करने के लिए पुरानी हिकमत अमली अब बदलना पड़ी, क्योंकि शहरों को फतह करने के लिए मंगोलों की भागने वाली चाल अब काम नहीं कर रही थी। चीनी सिपाही इस तकनीक को समझ गए थे। वो मंगोलों के भागने के बावजूद किलों से बाहर नहीं आते थे। सो अब चंगेज़ खान ने भी अपनी हिकमत अमली बदल ली। मंगोल फौज ने देहात से लोगों को पकड़ पकड़ कर मैदान जंग में लाना शुरू कर दिया। इन चीनी देहाती कैदियों को आगे खड़ा करके इन्हीं के जरिए किलों के दरवाजे तोड़े जाते थे। अक्सर ऐसा होता कि दीवारों पर खड़े पहरेदार इन लोगों को पहचान लेते और इन्हें अपने लोग समझते हुए इन पर हमला करने से हिचकिचाने लगते। बहुत से तो इनकार भी कर देते। चुनाचे ये तरकीब ज़्यादा कामयाब रही और शहरों के दरवाजे आसानी से टूटने लगे। जब दरवाज़ा टूट जाता तो मंगोल फौज शहर में दाखिल होकर इस पर कब्जा कर लेती, जिसके बाद मफ्तूह शहर में बेदर्दी से लूट मार शुरू हो जाती। गुलाम और लौंडियाँ बनाई जाती, सोने चांदी और रेशम की लूट के ढेर लगाए जाते और जाते हुए खड़ी फसलों को आग लगा दी जाती। ये सारी खबरें चीन शहंशाह तक पहुँच रही थीं। वो ज़्यादा देर तक अपनी सल्तनत को बर्बाद होते ना देख सका। मुकाबले की हिम्मत तो उसमें नहीं थी, सो उसने चंगेज़ खान से सुलह की दरख्वास्त की। चुनाचे 1214 के शुरू में सुलह का एक मुआहदा हुआ। मुआहदे की शराइत के मुताबिक चीन शहंशाह की बेटी को चंगेज़ खान से शादी करना थी। चीन सल्तनत मंगोलों को 3000 घोड़े, 1 लाख सोने की प्लेट्स और 3 लाख गज रेशम भी अदा करने की पाबंद ठहरी थी। मुआहदा तो हो गया, लेकिन अब इस पर अमल भी होना था। तो अमल से पहले चंगेज़ खान ने यह किया कि कुछ नरमी कर दी और बीजिंग जाने वाले चंद रास्ते खोल दिए। लेकिन यहाँ पर चीनी शहंशाह ने एक फाश गलती की। चीनी शहंशाह ने मुहासरे में नरमी देखी तो मौका गनीमत जानकर वो बीजिंग से निकल भागा और जुनूबी शहर कैफिंग में छुप गया। ये शहर बीजिंग से भी ज़्यादा महफूज था, क्योंकि इसकी हिफाजती दीवार 120 मील लंबी थी, जबकि बीजिंग की हिफाजती दीवार सिर्फ 30 मील तवील थी। चंगेज़ खान को शहंशाह के फरार की खबर मिली तो वो आग बगोला हो गया। उसने शहंशाह के फरार को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया और मुआहदा तोड़ दिया। उसने हुक्म दिया कि अब बीजिंग का सख्त मुहासरा किया जाए। सो मुहासरे में जो नरमी थी वो ख़त्म हो गई और बीजिंग को जाने वाले खुले रास्ते बंद कर दिए गए। इस बार मुहासरा इस कदर सख्त था कि बीजिंग में खाने पीने का सामान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। शहर के लोग भूख से तंग आ गए, यहाँ तक कि वो अपने मुर्दे खाने लगे। फौज के बड़े बड़े कमांडर्स, जनरल्स रात की तारीकी में शहर छोड़कर भाग गए। बल्कि कुछ तो ऐसे भी थे जो तंग आकर चंगेज़ खान की फौज का हिस्सा बन गए कि कुछ और ना सही तो पेट भर खाना तो मिलेगा।
لیکن سبھی محافظ ایسے نہیں تھے۔ ان بدترین حالات میں بھی پہرے داروں نے منگول فوج کے 2 بڑے حملے بری طرح پسپا کیے ناکام بنائے۔ ان ناکام حملوں میں منگول فوج کو بھاری جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ تقریباً 1 سال سے جاری طویل محاصرے کے بعد صرف چینی شہری اور فوج ہی نہیں، منگول فوج بھی تنگ آ چکی تھی۔ منگولوں کے پاس بھی خوراک کا ذخیرہ ختم ہو رہا تھا، بیماریاں بھی پھیل رہی تھیں، منگول سپاہی مرنے لگے تھے، لیکن منگولوں کو یہ فائدہ بہرحال تھا کہ وہ محاصرے میں نہیں تھے اور ان تک کھانے پینے کا سامان پہنچنے کے راستے کھلے تھے۔ اسی دوران منگولوں نے 1000 چھکڑوں کی ایک کھیپ پکڑ لی۔ ان چھکڑوں پر دراصل کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا جو محاصرے میں آئے شہریوں کی مدد کے لیے اس شہنشاہ نے بھیجا تھا جو شہر سے فرار ہو چکا تھا۔ منگولوں نے یہ کھیپ لوٹ لی۔ اس خوراک سے انہوں نے اپنا پیٹ تو بھر لیا، لیکن ادھر بیجنگ کے خالی پیٹ محافظوں کو جب اس کی خبر ملی تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، لیکن آفرین کہ انہوں نے پھر بھی ہتھیار نہیں ڈالے اور آخری ہتھیار آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ یہ ہتھیار ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی تھا، لیکن مجبور، لاچار اور مہینوں کے محاصرے سے تنگ پڑے محافظوں کے پاس اس کے علاوہ اور چارہ بھی کیا تھا؟ لیکن یہ ہتھیار تھا کیا؟ چینیوں کے پاس اس وقت ایک ایسا ہتھیار تھا جو دنیا میں شاید ہی کسی اور کے پاس ان دنوں ہو۔ یہ ہتھیار جنگ کا پانسا پلٹ سکتا تھا، لیکن چینیوں کی بدقسمتی کہ انہوں نے اس ہتھیار کو بہتر طور پر استعمال کرنے کی کوئی ترکیب نہیں بنائی تھی۔ یہ ہتھیار تھا بارود۔ جی ہاں، چینی 1215 میں بارود بنا بھی چکے تھے اور جنگوں میں توپوں اور بندوقوں کا استعمال بھی کر رہے تھے، لیکن چنگیز خان کی خوش قسمتی کہ ابھی ان بندوقوں اور توپوں کا ڈیزائن ابتدائی مراحل میں تھا، میچور نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کے نشانے درست تھے اور نہ ہی اتنی تباہی پھیلا رہے تھے جتنی کہ دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے کے لیے ضرورت تھی۔ شہر کے محافظوں نے جیسے تیسے کر کے یہ توپیں اور بندوقیں چالو حالت میں کیں اور منگولوں پر فائر کھول دیا۔ یہ انسانی تاریخ میں فائر آرمز کا غالباً پہلا بڑا جنگی استعمال تھا۔ محافظ منگولوں پر گولیاں اور گولے برسا رہے تھے، لیکن ان کے پاس بارود جلد ہی ختم ہو گیا، تو انہوں نے سونا چاندی پگھلا کر اس سے گولے بنانا شروع کر دیے۔ لیکن یہ سارے ہتھیار کسی کام نہ آئے اور منگولوں کو وہ نقصان نہ پہنچا سکے جو آج کل کے ماڈرن فائر آرمز پہنچا سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چینی محافظ جو تھوڑی بہت ہمت جمع کیے بیٹھے تھے وہ بھی گنوا بیٹھے۔ ان کا شہنشاہ اور تمام بڑے جرنیل انہیں چھوڑ کر پہلے ہی جا چکے تھے۔ کھانے پینے کے ذخیرے میں ایک دانہ نہیں تھا۔ دنیا کا عظیم شہر بیجنگ ایک گھوسٹ ٹاؤن، بھوتوں کا اجڑا شہر بن چکا تھا۔ اس میں رہنے والے زندہ تو تھے مگر مردوں کی سی حالت میں۔ تقریباً 1.5 برس محاصرے کے بعد 1 جون 1215 کو محافظوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور ایک بکھرے ہوئے منہ زور طوفان کو اندر آنے کی دعوت دی تھی۔ 1 سال سے زائد عرصے سے باہر کھڑی منگول فوج شہر میں داخل ہوئی تو مت پوچھئے کیا ہوا۔ کوئی گھر محفوظ رہا نہ کوئی انسان۔ 60,000 لڑکیوں نے منگولوں سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی۔ منگولوں نے شہر کی ساری عبادت گاہیں جلا دیں، شہر کے گیٹس تباہ کر دیے، محلوں کے محلے اور حویلیوں کی حویلیاں آگ کی نظر کر دیں۔ بیجنگ شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں کتنے لوگ قتل ہوئے یہ تعداد آج بھی کسی کو معلوم نہیں، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ تعداد لاکھوں میں ہے یا 3 لاکھ کے ارد گرد۔ منگولوں نے شہر میں لاشوں اور ہڈیوں کے مینار بھی بنائے۔ لاشیں اتنی تھیں کہ ان کی چربی گلیوں میں پھیل گئی اور چلنے والوں کے پاؤں پھسلنے لگے۔ بیجنگ کی فتح کے وقت چنگیز خان وہاں سے 361 کلومیٹر دور ڈولن نور کے علاقے میں تھا۔ 1216 میں چنگیز خان منگولیا لوٹ آیا۔ اس کے ساتھ سونے، چاندی، قیمتی پتھروں، ریشم اور بے شمار قیمتی اشیاء کے خزانے تھے۔ ہزاروں بیل گاڑیوں میں لدا یہ سامان جب منگولیا پہنچنا شروع ہوا تو منگولوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جاتی تھیں۔ کہتے ہیں اس سامان میں کچھ چیزوں کے رنگ ایسے تھے جو منگولوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔
اس کے علاوہ ہزاروں ڈاکٹرز، فنکار اور ہنرمند بھی غلام بنا کر منگولیا لائے گئے تھے۔ انہی لوگوں نے منگولوں کو آرٹ، کلچر اور جدید تہذیب سے روشناس کرایا۔ چنگیز خان نے چین میں تقریباً 5 برس گزارے تھے اور اس کی سب سے طاقتور سلطنت کا دارالحکومت اجاڑ کر رکھ دیا تھا، اور یہ وہی چنگیز خان تھا جسے اسی سلطنت نے چند برس پہلے معمولی کمانڈر سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ بیجنگ کیا اجڑا، چین سلطنت کے خاتمے پر بھی مہر لگ گئی۔ اگرچہ یہ سلطنت تقریباً 20 برس مزید قائم رہی، لیکن اب اس کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ چین سلطنت کے علاوہ چنگیز خان نے چین کی مغربی جیا سلطنت کو بھی جھکا لیا تھا۔ چین کے ساتھ ہی ایک اور سلطنت ایغور بھی تھی۔ اس کے بادشاہ برچوک نے سمجھداری دکھائی اور کسی بھی جنگ سے پہلے چنگیز خان کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد ایغور اور چینی لوگ بڑی تعداد میں منگول فوج میں شامل ہونے لگے۔ انہی لوگوں نے منگولوں کو منجنیقیں اور دوسرے جنگی آلات تیار کرنا سکھائے۔ انہی سے چنگیز خان نے جنگ کے جدید طریقے بھی سیکھے۔ منگول فوج کی طاقت میں ایک اور اضافہ تب ہوا جب 1218 میں منگولوں نے وسطی ایشیا کی ایک ریاست کاراخطائی سلطنت کو فتح کر لیا۔ اس سلطنت میں رہنے والے ترک مسلمان جو حکومت کے ظلم سے تنگ تھے، وہ چنگیز خان کو اپنا مسیحا سمجھ کر منگول فوج میں شامل ہو گئے۔ چنگیز خان کی زندگی میں پورے چین پر منگولوں کی حکومت قائم نہیں ہو سکی تھی۔ خاص طور پر جنوبی چین کی سونگ سلطنت بالکل آزاد رہی۔ البتہ اس کے پوتے قبلائی خان کے دور میں منگولوں نے پورے چین پر قبضہ کر لیا تھا، مگر یہ ظاہر ہے چنگیز خان کی زندگی کے بعد کی بات ہے۔ مگر ہاں، چنگیز خان نے اپنی زندگی میں ایک بڑی طاقتور اسلامی سلطنت کو تاخت و تاراج کر دیا تھا۔ یہ سلطنت کون سی تھی؟ چنگیز خان نے ایک طاقتور مسلمان سلطنت پر کیوں حملہ کیا؟ مسلمان زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود کیوں مقابلہ نہ کر سکے؟ اور وہ ایک سپہ سالار کون تھا جو چنگیز خان کے لیے برسوں تک درد سر بنا رہا، اور آخر سر توڑ کوششوں کے باوجود آج تک چنگیز خان کی قبر کا سراغ کیوں نہیں مل سکا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن چنگیز خان کون تھا کی اگلی اور آخری قسط میں۔ اس دوران آپ ہمیں کامنٹس میں ضرور لکھیں کہ یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ کے جذبات چینی محصورین کے ساتھ تھے یا چنگیز خان کی فوج کے ساتھ۔ چنگیز خان منی سیریز کی پہلی 2 ایک ساتھ دیکھنے کے لیے یہاں اور یہاں کلک کیجیے، اور یہاں جانیے کہ محمود غزنوی اور سومناتھ کے مندر کی اصل کہانی کیا تھی۔